جھوٹ نہ بولیے تو روٹی کی تو کھاویے، دو نمبری نہ کریے تو پیسے کے تو کماویے، رشوت نہ دیویے تو کام کے میں کریے، کھوٹ نہ کریے تو کاروبار کے میں کریے۔ اور تانوں تو محمد مصطفیٰ جا نبی ملے جنہوں رب بندہ فکان قاب قوسین او ادنا، ایڈا بڑا نبی ملے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، وہ کدھر دوڑے جاندے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، رب کے بارے میں دھوکہ کھا گئے ہو۔ جھوٹ نہ بولیے تو روٹی کی تو کھاویے، دو نمبری نہ کریے تو پیسے کے تو کماویے، رشوت نہ دیویے تو کام کے میں کریے، کھوٹ نہ کریے تو کاروبار کے میں کریے۔ تو اللہ کہہ رہا این تذہبون، وہ کدے دفع ہوندے پے ہو؟ وہ میں رب جو بیٹھو یا توڑا، میرے خزانے اچ کمی کوئی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ نو آکھیا یا اللہ تو میں نے ایڈی حکومت دیتی، میں آپ کی خلقت کی دعوت کرنا چاہتا ہوں 1 سال۔ اللہ تعالیٰ فرمایا سلیمان یہ تیرا کام نہیں، یہ تیرے رب دا کام۔ کہنے لگے 1 مہینہ، کہ یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ تیرے رب دا کام ہے۔ کہ 1 ہفتہ، کہ یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ تیرے رب کا کام۔ کہ اچھا یا اللہ 1 دن کی اجازت دے دے۔ اللہ نے آخر تو شوق پورا کر لے۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا پکاؤ بھائی، ہوا کو حکم دیا سالن کھٹا نہیں ہونا چاہیے، خراب نہیں ہونا چاہیے اور ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ ہوا تابع، جنات تابع، جن پکانے پہ ہوا اس کو معتدل رکھنے میں کرتے 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 سلیمان علیہ السلام نے 6 مہینے لگائے دسترخوان بنانے کے لیے۔ کہنے لگے یا اللہ کھانا تیار ہے، اپنی مخلوق نو بھیج۔ اللہ نے فرمایا کہ کینوں پہلے بھیجاں، زمین والے نو پانی والے نو؟ تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگے پہلے پانی والے نو میں بھگتا لواں، پھر زمین والے تو مڑ اپنے نو بعد وچ بھگتا لواں۔ ایک مچھلی نے منہ نکالا، حضرت جی پتہ چلا ہے کہ آج ہم آپ کے مہمان ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو کل ہی تو نہیں، سارا سمندر مہمان ہے، اسے کہ پہلے مینو تو فارغ کر لا۔ وہ ایک طرف سے شروع ہوئی، بجائے سالن کھانے کے روٹیاں پوری دیگ اندر، پھر اگلی دیگ اندر، دیگاں وچے 6 مہینے کا جنات کا پکایا ہوا سلیمان نبی کی طاقت، اور وہ اکیلی مچھلی سارا کھا گئی۔ تو کہنے لگی حضرت کچھ اور ہو جائے، تو وہ سلیمان کہنے لگا تو ساریاں دا کھا گئی ہیں، ہن ہور کتھوں لیاواں؟ تو مچھلی کہنے لگی حضرت جی مہمان کو یوں تو نہیں کہتے نا تو سارا کھا گئے ہیں، میزبان مہمان کو یہ تو نہیں کہتا تو سارا کھا گئے ہیں۔ وہ کہنے لگے میں کیا کروں، تو سب کا کھا گئی ہے تو میں اور کیسے نہ کہوں۔ کہنے لگی سلیمان علیہ السلام آج میں بھوکی واپس جا رہی ہوں آپ کی وجہ سے، میرا رب روزانہ ایسے 3 لقمے مجھے کھلاتا ہے، اور اس کے خزانوں میں 1 قطرے کے برابر کمی نہیں ہے۔ احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغی، ارأف من ملک، اجود من سئل، اوسع من اعطى، وهو الملک لا شریک لہ، شہنشاہ ہے کوئی شریک نہیں، والفرد لا ند لہ، تنہا ہے کوئی اس جیسا نہیں ہے، العلی لا سمیع لہ، اتنا بلند ہے
کہ کوئی اس کی ٹکر کا اس کے برابر کوئی نہیں۔ المدبر لا مشیر لہ، نظام چلاتا ہے، کسی سے مشورہ نہیں لیتا، اس کا کوئی مشیر کوئی نہیں۔ القاہر بلا معین، ساری کائنات پر اس کی وہ غالب ہے، چھایا ہوا ہے، کوئی اس کے پاس فوج کوئی نہیں جن سے لڑ کے اس نے سمندروں پہ آسمانوں پہ قبضہ کر لیا۔ تو میرے رب نے کہا کہو اللہ الصمد، وہ اکیلا ہے، صمد، سب محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسی سے مانگو، اسی سے مانگو، اسی سے مانگو۔ میرے نبی کی دعا سنو، اللہم انی عبدک، یا اللہ میں تیرا غلام ہوں، ابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا غلام ہے، ابن امتک، میری ماں بھی تیری باندی اور غلام ہے۔ اتنی تواضع میرا نبی اپنے رب کے سامنے کر رہا ہے۔ اسألک مسألۃ المسکین، یا اللہ میں ایسے تجھ سے مانگتا ہوں جیسے ایک مسکین، غریب، فقیر، حقیر مانگتا ہے۔ وادعوک دعاء الخائف الضریر، اور میں تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں ڈرا ہوا، نقصان میں گھرا ہوا۔ یہ تو میرا نبی اپنے رب کے سامنے مناجات کر رہا ہے، تو میں اپنے قوم کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ قبروں پہ جا کے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ کوئی جو ماں کے پیٹ سے نکلا اور قبر کے پیٹ میں چلا گیا، اللہ کی قسم کوئی مدد نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، کوئی مولا کل نہیں سوائے اللہ کے، کوئی مولا کائنات نہیں سوائے اللہ کے، کوئی مشکل کشا نہیں سوائے اللہ کے۔ اچھا، تو صمد ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، تو پھر وہ اکیلا کیسے رہتا ہے؟ تو اللہ نے کہا لم یلد، ان سے کہو میرے محبوب میں کسی کا باپ نہیں ہوں، ولم یولد، ان سے کہو میں کسی کا بیٹا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ سورۃ اخلاص قرآن کا 1/3 ہے۔ اچھا، تو کوئی سمجھاؤ تو صحیح، اکیلا، سب سے بے نیاز، سارے اس کے نیاز مند، کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، تو وہ ہے کیسا؟ وہ ہے کیسا؟ تو آگے اللہ کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی میری مثال ہو تو میں تمہیں سمجھاؤں کہ میں اس جیسا ہوں۔ ایک آدمی پوچھتا ہے یار خچر کیسا ہوتا ہے؟ میں نے دیکھا نہیں، تو آپ کہتے ہیں گھوڑے سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے، گدھے سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، مثال ہم سمجھاتے ہیں۔ تو میرا رب کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میری کوئی مثال ہو تو تانوں دساں کہ میں کیسا ہوں، میں بے مثال ہوں، لا مثل له، لا مثال له، لا ند له، لا ضد له، لا شریک له، لا مشیر له۔ چلو قرآن میں چلیں، یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں۔ میرا رب کہتا ہے للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی تیرے اللہ کا، مغرب بھی تیرے اللہ کا۔ هل تعلم له سمیہ، قرآن، کوئی تیرے اللہ جیسا ہے کہ تمہیں بتاؤں کہ میں کیسا ہوں؟ کوئی تیرے رب جیسا ہے کہ تم سمجھو کہ میں کیسا ہوں؟ کوئی میرے جیسا ہو تو میں بتاؤں کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں۔ صفتیں بتاتا ہے۔ اللہ کہو، اس کے بعد کہتا ہے
لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے کہ تیرا رب اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی پالنے والا نہیں، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی دعا سننے والا نہیں، کوئی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، کوئی سب کی سننے والا نہیں، کوئی پوری کائنات کا مالک نہیں، کوئی پوری کائنات کا شہنشاہ نہیں۔ لا الہ الا ہو۔ آیت الکرسی بتانے لگا۔ اچھا تو پھر دلیل کیا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی معبود نہیں؟ کہ پہلی دلیل ہے الحی، ہمیشہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئی، باقی سب مرتے ہیں۔ القیوم، کائنات کو تھاما ہوا ہے، چلا رہا ہے اور قائم ہے، کوئی ہمیشہ قائم نہیں رہتا، ایک دن سانس نکلتا ہے اور مولانا طارق جمیل سے میت بن جاتا ہے۔ ایسا نکلیا تو بیٹے بھی کہیں گے میت، ڈیڈ باڈی، چار پائی، منجی چاہو، منجی چاہو، ساڑھے دیہاتاں چاندن منجی چاہو۔ وہ کہتا القیوم، میں قائم، میں نے کائنات کو قائم کیا ہوا ہے، روٹی کے بغیر، پانی کے بغیر، جگہ کے بغیر، مکان کے بغیر، لباس کے بغیر، آرام کے بغیر۔ کیسا ہوں؟ دوسری دلیل کیا ہے؟ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نہ اونگتا ہوں نہ سوتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا موسیٰ تیرا رب سوتا بھی ہے؟ کہنے لگے تم بہت ہی بے وقوف ہو، بڑے غلط سوال کرتے ہو۔ تو موسیٰ اللہ نے کہا موسیٰ میں ان کو سمجھاتا ہوں، ایسا کرو رات کو 2 پیالے لے کے کھڑے ہو جاؤ اور وہ پیالے گرنے نہیں چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے طاقتور کہ وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جس کنویں سے پانی نکالتی تھیں اس ڈول کو 10 آدمی کھینچتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے کھینچ کر ان کی بکریوں کو پانی پلا دی۔ کھڑے 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 کھڑے، پچھلے پیر اونگ آنی شروع ہو گئی، پھر سانپ لین، پھر اونگ آئے، پھر سانپ لین، تو اخیر ایک جھٹکا آیا اتنا زور سے کہ پیالہ گر کے ٹوٹ گیا اور یہ پیالہ بھی گر کے ٹوٹ گیا۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ تیرا رب بھی سو جائے نا تو زمین آسمان کے پیالے ٹوٹ کے بکھر جائیں۔ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، اونگ سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ لا الہ الا ہو کی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان پہ بادشاہی اس کی ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، تمہیں دکھاؤں گا اپنی نشانیاں کائنات میں تمہارے اندر کہ تم پکار اٹھو گے کہ اللہ حق ذات ہے۔ ویسے ہی کسی دے دل تے مور پہ جاوے تو وکھری گل ہے، ورنہ اندر پکارتا ہے کہ اللہ حق ذات ہے، اللہ ہے۔ میں ایک نطفے سے بنا ہوا، نطفہ بھی کتنا چھوٹا، سینٹی میٹر کا 20واں حصہ ہوتا ہے، سینٹی میٹر کا 10واں حصہ ہوتا ہے ملی میٹر، اور ملی میٹر کا 20واں حصہ ہوتا ہے نطفہ، جو دوربین کے سوا نظر نہیں آتا، اور کروڑوں ماؤں کے پیٹ میں وہ اس نطفے سے اللہ انسان بنا رہا ہے، اسی سے ہاتھی بنا رہا ہے، شیر بنا رہا ہے، چیتا بنا رہا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اگلی دلیل کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہے کسی میں ہمت اس کے سامنے بول سکے؟
اس کی اجازت کے بغیر۔ اگلی دلیل کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو پیچھے گزر گیا اس کے لیے کوئی کمپیوٹر نہیں ہے، کوئی فائل نہیں ہے، اس کے علم کے سامنے کھلی کتاب ہے۔ جو ہو رہا ہے اس کے سامنے کھلی کتاب ہے، جو ہوگا وہ بھی اس کے سامنے کھلی کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کسی کو اللہ نے اپنے جیسا علم نہیں دیا، کہا اتنا دیتا ہوں جتنا میں چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ لامحدود ہے۔ باقی سب پیدا ہوتے ہیں، وفات پاتے ہیں، محدود ہیں، محدود میں اللہ کا لامحدود علم نہیں آ سکتا۔ کیسے آئے گا؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، جن کی کرسی ایڈی وڈی ہو، آپ کیڈا وڈا ہوئے گا؟ 7 زمین آسمان کے اوپر اس کی کرسی چھائی۔ وہ کرسی تے بیٹھو یا کوئی نہیں، اپنی عظمت کے لیے کرسی بنائی ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ یہ جو پلے دار ہوتے ہیں منڈی میں بوریاں اٹھاتے ہیں، جب وہ یہاں بوری رکھتے ہیں نا اور ٹرک پہ چڑھاتے ہیں تو کرتے ہیں یہ آواز نکلتی ہے نا، کبھی سنی جائے؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں وعد۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے تجھے تو ایک بوری چاہ کے کرتے ہو، میں 7 زمین اٹھا کے میرے منہ سے نہیں نکلتی۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس سب کی حفاظت کرتے ہوئے تیرے رب کے منہ سے آواز نہیں نکلتی۔ آخری دلیل کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ العظیم، وہ سب سے بلند ہے، سب سے عظیم ہے۔ العلیٰ لا سمیع لہ، هل تعلم له سمیع، للہ المشرق والمغرب، فأینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جدھر دیکھو گے اللہ سامنے، ادھر دیکھو گے اللہ سامنے، آگے دیکھو گے اللہ سامنے، پیچھے دیکھو اللہ سامنے، اوپر دیکھو گے اللہ سامنے، نیچے دیکھو گے اللہ سامنے، اپنا گریبان کھول کے اندر دیکھو گے تو اللہ سامنے۔ اس کے جلوے ہر طرف ہیں۔ یہ زبان کیسے بول رہی ہے؟ یہ آنکھیں کیسے دیکھ رہی ہیں؟ یہ کان کیسے سن رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ زبان میں میٹھا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کڑوا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ پھیکا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ نمکین کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کس نے یہ نظام چلایا ہے؟ کون یہ نظام چلا رہا ہے اتنی ساری زبان؟ تو بھائیو، اللہ اس کائنات کا شہنشاہ ہے اور اس کی چابی میرے اللہ نے اپنے حبیب کو پکڑائی ہے۔ اوتیت مفاتیح خزائن الارض، میرے رب نے مجھے دنیا کے خزانوں کی چابیاں پکڑا دی۔ اب اگر دنیا بھی بنانی ہے اور جنت بھی لینی ہے تو محمد ہی بننا پڑے گا، محمد ہی بننا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ تو ہے، ویزا کوئی نہیں، ڈھیر سارے کوئی۔ ویزا لگواؤ گے تو جنت میں جاؤ، ویزا نہیں لگوایا تو جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ آپ نے، میرے نبی نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور ساری امتوں پر حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے۔ پر پہلے پاسپورٹ اللہ نے ہمیں دے دیا ماں کے پیٹ سے، ویزا لگوا لو مرنے سے پہلے کہ تم دور سے پتہ چلے
کہ یہ محمد ہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ساری دنیا مجھے راضی کرتی ہے میرے محبوب، اور میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ چس آئی نا گل دی، رب ہو کے آکھے میں نے آپ کو راضی کرنا۔ وہ بیچارے نوجوان دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تم یہاں بیٹھے ہو، میں یہاں روزے کے ساتھ بول رہا ہوں، گلا میرا اکڑا ہوا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا تو وہ بھاگ کے آئے۔ اللہ نے کہا بھاگ کے کیوں آئے ہو؟ ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ کا اجلت الیک رب لترضی۔ یا اللہ میں اس لیے بھاگ کے آیا ہوں کہ مالک نوکر کو پکارے اور نوکر دوڑ کے آئے تو مالک خوش ہو جاتا ہے۔ تو مالک، میں نوکر، میں دوڑ کے آیا کہ تو خوش ہو جائے۔ ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ وہ خوش ہو جائے۔ میں کیوں بول رہا ہوں؟ وہ خوش ہو جائے۔ وہ میرے پیارے بچے کھڑے ہیں دھوپ میں، کیوں کھڑے ہیں؟ کہ اللہ خوش ہو جائے۔ اور وہ اللہ جو ساری دنیا سے کہتا ہے میں نے خوش کرو، وہ کہتا ہے میرے محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے آپ کو اتنا دینا ہے کہ میں نے آپ کو خوش کر دینا ہے۔ جس کا رب کہے کہ میں نے آپ کو خوش کرنا ہے، وہ کتنی بڑی عزت والی سرکار ہے۔ اس کی زندگی سیکھو، اس کی زندگی اپناؤ، اس کی نقل اتارو۔ نقل مار کے پاس نہیں ہو جاندے ہیں؟ ہوندن کہ نہیں ہوندے؟ میں تو آپ پاس ہوندے رہے ہیں، مینوں پڑھن دا شوق ہے کوئی نہیں، نہ ہی ڈاکٹر بنن دا شوق ہے۔ ابے دا ڈنڈا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر۔ ذہن اللہ چنگا دیتا ہے، تھوڑا جہا پڑھ کے میں پاس ہو جانا تے باقی جڑا ہے بوٹی تو کام لینا۔ تو اپنے نبی کی نقل اتار، جھوٹ موٹ کی نقل بھی کام آ جائے گی۔ جس سے پیار ہوتا ہے نا، اس کی ادا کسی میں نظر آئے تو اس سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ایک ہستی سے پیار کیا، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ ہر نبی کا ایک نام، آدم، شیس، نوح، ادریس، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، یوشع، ایک نام۔ فرمایا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ اس کی مثال دیتا ہوں کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا نا ماں کا، تو نام تو اس کا وہ رکھتی ہے اکرم، مثال دے رہا ہوں، لیکن وہ صرف اکرم نہیں کہتے ہائے میرا لال، ہائے میرا چاند، ہائے میرا لڈو، ہائے میرا پیڑا۔ لڑکی ہو تو ہائے میری برفی، ہائے میری جلیبی۔ وہ میں کالا ٹٹ ہوئے، ہائے میرا 14ویں دا چاند۔ یہ ایسا کیوں کرتی ہے کہ محبت زیادہ ہے تو وہ ایک نام سے گزرتی نہیں، تو وہ کئی نام بنا کے اس میں سے محبت کو گزارتی ہے۔ جو سن رہا ہے اس پہ قربان جاؤں، اس کے نبی کے قربان جاؤں۔ فرمایا میرے رب نے میرے 10 نام رکھ، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ ایک حدیث میں 10 نام۔ قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراجم منیر، 5 نام یہ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، 4 نام یہ۔ 19 اور 4
23 نام ہو گئے۔ پھر یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، 24 4 28 ہو گئے۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، 30 نام میرے رب نے، اور میرے پاس کتاب ہے اللہ کے فضل سے جس میں اللہ کے نبی کے 1375 نام ہیں لکھے ہوئے، 1375۔ یہ سب محبت و عشق ہے کہ محبت میں آدمی نام بدلتا ہے بدلتا ہے بدلتا ہے بدلتا ہے۔ تو بھائیو، محمدی ٹھپا لوا لو، محمدی مہر لوا لو، محمدی زندگی دی نقل اتار لو، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ کتنے ہمارے دو او جی اندروں ٹھیک ہونا چاہیے، باہر دی خیر ہے۔ وہ پہلے باہر ٹھیک ہوتا ہے پھر اندر ٹھیک ہوتا ہے۔ پہلے روح آتی ہے کہ پہلے بدن آتا ہے؟ دسو، بولو نا زور دی، پہلے بدن آتا ہے یا روح آتی ہے؟ بدن پہلے آتا ہے، روح بعد میں آتی ہے۔ تو پہلے ظاہر ٹھیک ہوتا ہے پھر اندر ٹھیک ہوتا ہے۔ پہلے اپنے نبی کی ظاہری نقل اتارو، پھر اندر کی نقل بھی اتر جائے گی۔ اللہ اس پر اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ اور جو محبت میرے نبی دے کر گئے ہیں، اس کے بعد اگر ہم اس کے طریقوں کو چھوڑیں تو ہم سے بڑا بے وفا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ آخری جمعہ ہے، اس میں سارے نیت کر لو کہ ہم نے محمدی زندگی گزارنی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ نیت کرتے ہو نا؟ اور مجھے نہیں پتہ آپ سارے شہر سے ہیں یا باہر سے بھی آئے ہیں۔ ہر مہینے 3 دن تبلیغ میں لگا لیا کرو، زیادہ نہیں مانگتا، صرف 3 دن، ہر مہینے 3 دن کے لیے چلے جائے کرو، جہاں سے بھی آئے کرو۔ آپ دیکھنا آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلی آتی ہے، بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ جاتے رہو، 1-2 دفعہ جانے کے بعد کو جی فائدہ تو ہے کوئی نہیں، یہ نہ کرو، جاتے رہو، جاگ لگ جائے گی اور انشاءاللہ زندگی ایک رخ پہ آ جائے گی۔ اور آخری دن ہے، کسی سے ناراض ہو صلح کر دو، معاف کر دو۔ کوئی تم سے ناراض ہے اس سے جا کے معافی مانگ لو، سارے روزے قبول ہو جائیں گے۔ اگر دل میں کسی کے لیے نفرت ہو، روزہ قبول نہیں ہوتا۔ تو میری سب سے گزارش ہے، اپنے علاقے کے، اپنے شہر کے لوگ بیٹھے ہو، اگر کسی سے کوئی کھٹ بٹ ہے تو پہل کرو معافی مانگنے میں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ آپ سے خوش ہو جائے۔ ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور الرحیم۔ تم مٹی پاؤ، تعفو، وتصفحوا دل صاف کرو، وتغفروا معاف کرو، تو اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرو۔ خاص طور پہ رشتہ داروں میں آپس میں کوئی کھٹ بٹ ہے آپ کی، ان سے تو فوری صلح کرو کہ رشتہ داری کو توڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ اس کو پالو، اس کو پانی دو، اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ اور ماشاءاللہ سارا سال جمعے آتے ہیں، لیکن یہ حال بھی نہیں بھرتا۔ آج کا جمعہ باقی جمعوں سے الگ تو نہیں ہے۔ جیسے جمعہ رمضان میں فرض ہے، ایسے ہی جمعہ بعد میں فرض ہے۔ جیسے جمعۃ الوداع فرض ہے، ایسے ہی شوال کا پہلا جمعہ فرض ہے۔
تو میں سب کے سامنے دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں